مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، گزشتہ کے درس میں گفتگو جہاں رکی تھی وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ اچھائی اور برائی سب کچھ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ انسان کے ساتھ جو کچھ معاملات پیش آ رہے ہیں، اچھے معاملات پیش آ رہے ہیں تو بھی وہ اللہ کی جانب سے ہیں، برے معاملات پیش آ رہے ہیں تو بھی وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ایمان کے ایک باب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھا اور برا سب کچھ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ برائیاں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں تو پھر وہ اس کی عنایتوں کو روکنے کا ذریعہ کیوں بن رہی ہے؟ غلط افعال سے، غلط اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس کی عنایتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اسی کی جانب سے ہیں تو انسان محروم کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کمال ہے، بنانے والے کا کمال ہے، جب وہ اچھی چیز بناتا ہے تو ایسی اچھی چیز بناتا ہے کہ اس سے اچھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ بری چیز بنائے تو ایسی بری چیز بنائے کہ اس سے بری چیز نہیں ہو سکتی، یہ اس کے کمال کے اظہار کے لیے ہے۔ اور یہ بات اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایک مثال دیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔ اب یہاں پر وہ مثال سے آگے کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ کرد نقاشے دو گونا نقش ہا، نقش ہائے صاف و نقش بے صفا۔ ایک نقاش نے، ایک نقاش کو کیا کہیں گے آپ، اسکلپٹر یا پھر ڈرا کرنے والا، مختلف قسم کے جو ہے آپ اس کو معنی دے سکتے ہیں۔ تو ایک نقاش نے دو قسم کے نقش بنائے، ایک نقش اچھے اور ایک نقش برے۔ اس کو اور کلیئر سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اچھا ایکٹر ہوتا ہے، اگر اس کو ایسا کوئی کیریکٹر دیا جاتا ہے کہ جس میں لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے تو وہ ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کو رلانا ہوتا ہے تو وہ ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ لوگ دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ یہی تو ایکٹر کا کمال ہے۔ تو وہی نقاش کا کمال، صانع کا کمال تو یہ ہے کہ جو نقش بھی وہ اتارے وہ ایسا کمال کا ہو کہ اس سے اچھا کوئی نقش نہ اتار سکے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک نقاش نے دو قسم کے نقش اتارے، ایک نقش اچھا اور ایک نقش برا تھا۔ نقش یوسف کرد حور خوش سرشت، نقش افریتاں و ابلیسان زشت۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا نقش اتارا اور ایک خوبصورت حوروں کا نقش بنایا، یہ دونوں خوبصورت نقوش ہیں۔ اور ایک افریتاں کہتے ہیں اصل میں بھوت کو یا پھر آدمی سے ڈیمونز، اور ابلیسان زشت سے مراد برے شیاطین، اگلی ڈیولز۔ ایک اگلی ڈیولز اور ڈیمونز کا نقش اتارا اور ایک یوسف اور خوبصورت حوروں کا نقش اتارا۔ تو کچھ اچھے کچھ برے دونوں اتارے۔ ہر دو گونا نقش استادی اوست، زشتی او نیست آ رادی اوست۔ دونوں قسم کے نقش اس کی مہارت کی دلیل ثابت ہوتے ہیں۔ اگر وہ خوبصورت نقش اتارے تو اتنا زیادہ خوبصورت ہو کہ لوگ اش اش کرتے رہ جائیں، اور برا نقش اتارے تو لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے کیا شدت اس کے اندر پیدا کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نقش بظاہر برا ہے، لیکن یہ اتارنے والے یا پھر اس کو کھودنے والے کی برائی نہیں ہے بلکہ دانائی ہے، اس کی ہوشیاری ہے، اس کی مہارت ہے، اس کا کمال ہے۔ خوب را در غایت خوبی کشت، حس عالم چاشنی ازو چشت۔ خوبصورت کو وہ انتہائی خوبصورتی سے بناتا ہے کہ دنیا کے حواس، دنیا والوں کے سینسز اس سے لطف اٹھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ زشت را در غایت زشتی کند، جملہ زشتی ہا بگردش برتند۔
بدصورت کو انتہائی بدصورت بناتا ہے کہ تمام بدصورتیاں اس کے اندر آ کے جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ کمال ہے۔ تا کمال دانشش پیدا شود، منکر استادیش رسوا شود۔ اور یہ کمال وہ اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ اس کی جو دانش ہے، اس کی جو مہارت ہے، اس کی جو عقل ہے، اس کا کمال ظاہر ہو جائے، ایکسپرٹائز ایسا کہ اس سے اچھا کوئی نہ کر سکے وہ ہو جائے، اور جو اس کی استادی کا، اس کی مہارت کا منکر ہو وہ رسوا ہو جائے۔ ورنہ تانت زشت کردن ناقص است، زی سبب خلاق گبر و مخلص است۔ اگر پیدا کرنے والا یا نقش اتارنے والا بدصورتی کا نقش نہ اتار سکے تو ایک فالٹ آ جائے گا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو بھی پیدا کرے، برے لوگوں کو پیدا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں ایک خرابی پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے، اچھی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، بری چیزیں پیدا نہیں کر سکتا۔ تو کسی نہیں کر سکتا کا اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام نہیں آ سکتا، وہ سب کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافر کو اور مومن کو پیدا کیا ہے۔ ذی سبب خلاق گبر و مخلص است، وہ مخلص کا خلاق بھی ہے اور گبر کا، کافر کا خلاق بھی ہے۔ پس ازیرو کفر و ایما شاہدند، بر خداوندیش ہر دو ساجدند۔ اسی حیثیت سے کفر اور ایمان دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے گواہ ہیں۔ یہ اس کی گواہی ہے، اس کے کمال کی گواہی دے رہے ہیں، اور دونوں اس کے سامنے، اس کی کاریگری کے سامنے، اس کی خدائی مہارت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ خدا ہے، اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ لیک مومن دا کے توان ساجدست، زاں کے جویا رضا و خاسدست۔ اب فرق یہ ہے کہ مومن جو جھکتا ہے، مومن جو سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ کرنا کافر کے سجدہ کرنے سے الگ ہے۔ مومن کا سجدہ کرنا رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اس کی عظمت و کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے اور اپنے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان میں اپنے ارادے سے کیا جانے والا کام معتبر ہے، ریاضت عبادت اپنے ارادے سے کی جانے والی معتبر ہے۔ اگر اپنے ارادے سے کی جانے والی عبادت معتبر نہ ہوتی، مجبوری میں کی جانے والی عبادت معتبر ہوتی، تو فرشتوں کا رتبہ انسان سے بڑا ہوا ہوتا۔ فرشتوں کے اندر اختیار نہیں ہے، برائی سے بچ کر نیکی کے راستے پر اپنے اختیار سے جانے کا ملکہ ہی نہیں ہے، اسی لیے ان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا گیا۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، اسی لیے اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ ہست کرہن گبر ہم یزداں پرست، لیک خسد او مراد دیگرست۔ کافر بھی خدا کے سامنے جھکنے والا ہے، بھلے ہی وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہوگا، بھلے وہ جس طریقے سے خدا کے سامنے جھکنے کو اس کو کہا گیا ہے ویسے نہیں جھکتا ہوگا، لیکن پریکٹیکلی وہ جھکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اس کو تخلیق کیا ہے، جو اپنے قاعدے قانون اس کی زندگی کے اوپر نافذ کیا ہے، وہ اسی کے تحت چلنے پر مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے جسم کا، رات دن کا، وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو کافر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہوئے بھی خدا کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر چل رہا ہے، گویا کہ اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عورت بچہ جنتی ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مرد ہو کر بچہ جنوں گا، عورت کو جننے نہیں دوں گا، کچھ نہیں کر سکتا ہو۔ خدا کے نظام کو خدا کے نظام کو قبول کرنے پر وہ مجبور ہے۔ اس طرح سے وہ عملی طور پر خدا کے نظام کے سامنے سر جھکا رہا ہے، لیکن اس کا سر جھکانا، مومن کا سر جھکانا الگ الگ اس لیے ہے کہ مومن کا جھکنا اس کی اپنی مرضی اور اختیار سے، ارادے سے ہے، اس کا جھکنا مجبوری میں ہے۔ اس کا مقصد، اس کا گول الگ ہے۔ وہ چلتا تو خدا کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہے، لیکن اس کا گول الگ ہے، جبکہ مومن کا گول اس خدا کو خوش کرنا ہے، اس کا گول یہ نہیں ہے۔ قلعہ سلطان عمارت می کند، لیک دعوی عمارت می کند۔ اب فرق یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو ایک محل تعمیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے محل بنا رہا ہوں، محل تعمیر کرتا ہے، لیکن محل بنانے کے پیچھے اس کا مقصد بادشاہ کے لیے محل تعمیر کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ بادشاہ کو اپنا محل پیش کر کے بادشاہ کی عمارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے اس طرح شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، وہ
کسی کی خدمت کرتے ہیں یا کسی کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں یا اس کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان کی بنائی ہوئی چیز بھی ہڑپ لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے ایک بڑے ادارے سے چھوٹا ایک ادارہ بناتے ہیں اور وہ ادارہ بنا کر وہ ادارے کو اس کے اندر ضم کرتے ہیں، تو ضم کرنا مقصد نہیں ہوتا ان کا، بلکہ اس بڑے ادارے پر بھی قبضہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ بندہ کافر جب خدا کے سامنے جھکتا ہے تو خدا کے نظام کو، خدا کی سلطنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے جھکتا ہے، جبکہ مومن کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ گشت باغی تاکہ ملک رابوت عاقبت خود خلا سلطارہ شود، وہ باغی بنا تاکہ اس کا ملک اس کا ہو جائے، لیکن ہوتا کیا ہے آخر میں؟ بھلے ہی وہ ایسے سازشیں کر لے، کسی کو دی گئی چیز، بادشاہ کو دی گئی سلطنت ہتھیانے کے لیے وہ بادشاہ کا محل بنائے اور اس محل پر قبضہ کرے اور اس کی سلطنت ہتھیانے کی کوشش بھی کرے، کچھ حد تک وہ شاید کامیاب بھی ہو جائے، لیکن بالآخر وہ محل بادشاہ کے ہی حوالے ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت تک آپ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے بنایا ہے، لیکن بالآخر اسی سلطنت کے بادشاہ کا ہو جاتا ہے۔ مومنہ قلعہ برائے بادشاہ می کنت معمور نئے از بہر جا، جبکہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قلعہ بناتا ہے تو بادشاہ کے لیے بناتا ہے، اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی عزت و منصب کے لیے نہیں بناتا۔ زشت گوید اے شہ زشت آفری، قادری بر خوب بر زشت مہی، جبکہ جو بدصورت ہوتا ہے، خوبصورت تو یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت کیا ہوتا ہے وہ آگے کے شعر میں آئے گا۔ بدصورت کہتا ہے کہ اے بدصورتی کے پیدا کرنے والے، خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خدا، اے بدصورتی کے پیدا کرنے والے، خوبصورت چیز بھی تو نے بنائی، بدصورت چیز بھی تو نے بنائی۔ وہ بھی بدصورت چیز اور خوبصورت چیز کے بنانے کا ذمہ دار خدا کو مانتا ہے، اس کا خالق خدا کو مانتا ہے، لیکن وہ ہائی لائٹ کرتا ہے بدصورتی کو، جبکہ خوبصورت کیا کہتا ہے؟ خوب گوید اے شہ حسن و بہا، پاک گردانی دیم از عیبہا، اور خوبصورت وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اے حسن و جمال پیدا کرنے والے بادشاہ، برائی پیدا کرنے والے بادشاہ کہہ کر خدا کو یاد نہیں کرتا۔ اے حسن و جمال پیدا کرنے والے بادشاہ، میرے اندر جو برائیاں ہیں، جو عیب ہیں، تو اس کو بھی پاک کر دے، اس طرح سے کہتا ہے۔ حمد لک و شکر لک یا ذا المنن، حاضری و ناظری برحال من، اے احسانات کرنے والے، تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، وہ ہمیشہ شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ تو میری حالت کا جاننے والا بھی ہے، تو میرے سامنے حاضر بھی ہے، حاضر و ناظر ہے۔ حاضری و ناظری برحال من، تو میرے احوال کا حاضر و ناظر ہے۔ حاصلہ شد کو ہراچے خاص کرد، خوب راو زشت را چوں خار ورد، تو ان شارٹ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس نے جو چاہا وہی کیا، اچھا بنانا چاہا اچھا کیا، برا بنانا چاہا برا کیا۔ بندوں کا کام ہی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا، جیسے کہ کانٹے اور پھول ہوتے ہیں، ایک پودے میں پھول بھی لگتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور ہر چیز کے پیچھے بنانے والے کی حکمت مصلحت ہوتی ہے۔ اوست بر ہر بادشاہ بادشاہ، کار ساز یفعل اللہ ما یشاء، وہ ہر بادشاہ کے اوپر کا بادشاہ ہے، وہ ہر جاننے والے کے اوپر کا جاننے والا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا ہوتا ہے اور سب سے بڑا جاننے والا وہ ہے، تو ہر بادشاہ کے اوپر کا بادشاہ وہی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، یفعل اللہ ما یشاء کی شان والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر اس واقعے کی طرف آ رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی مزاج پرسی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی۔ اب اس بیمار صحابی نے اپنی دعا کا رخ موڑ دیا تھا، کچھ الگ دعائیں کی، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت آسان دعا سکھا رہے ہیں کہ یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو ایک بہت آسان اور چھوٹی سی دعا سکھاتا ہوں، بس وہ بولتے رہو، ساری دعائیں اسی کے اندر ہیں۔ گفت پیغمبر مراں بیمار را، ای بگو کہ سہل کن دشوار را، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار صحابی سے فرمایا کہ یہ کہو کہ اے خدا مشکلوں کو آسان کر دے۔ ساری دعائیں اس کے اندر آ گئیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو آپ کا قرض ادا ہو جائے،
مشکلیں آسان کر دے. اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری دور ہو جائے، مشکلیں آسان کر دے. اگر آپ امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں تو اس میں کامیاب ہو جائے، مشکلیں آسان کر دے. جو بھی آپ کی تکالیف ہیں، جو بھی آپ کے مدعا ہیں، وہ سب اسی دعا میں آ جاتے ہیں، مشکلیں آسان کر دے. ایک ہی جملے کی دعا، اے اللہ مشکلیں آسان کر دے. آتنا فی داری دنیانا حسن آتنا فی داری عقبانا حسن. اب آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی دعا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ یہی کہا کرو، اے اللہ دنیا میں بھی ہمارا بھلا کر، آخرت میں بھی ہمارا بھلا کر. یہ دراصل قرآن مجید کی ایک آیت کا شعری انداز ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ اس کا شاعری کا انداز ہے. تھوڑا سے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے شعر میں بٹھایا گیا ہے. آتنا فی داری دنیانا حسن آتنا فی داری عقبانا حسن. راہ راہ برما چوبستان کن لطیف منزل ما خود تو باشی اے شریف. ہم کو صراط مستقیم پر چلا اور اس راستے کو ہم پر باغ کی طرح پر لطف بنا دے. صراط مستقیم پر چلنا خود ایک بہت بڑی بات ہے. اب یہاں پر دعا یہ کرائی جا رہی ہے کہ صراط مستقیم پر بھی ہم چلیں اور اس صراط مستقیم پر چلنے کے کام کو ہم انجوائے کریں تاکہ خوش دلی کے ساتھ چل سکیں. منزل ما خود تو باشی اے شریف، اے شرافتوں والے خدا، ہماری منزل تو خود تو ہے، اور کوئی منزل نہیں ہے، تو ہی منزل ہے ہماری، اور کوئی منزل نہیں ہے، تو ہی منزل ہے ہماری. مومنا در حشر گویندہ ملک نئے کے دوزخ بود راہ مشترک. اب مومن ایمان والے لوگ جب حشر کے میدان میں جائیں گے تو فرشتوں سے کہنے لگیں گے کہ اے فرشتوں، مومنا در حشر گویندہ ملک نئے کے دوزخ بود راہ مشترک، تو کیا دوزخ مومنوں اور کافروں کا مشترک راستہ نہیں تھا؟ دوزخ کے اوپر سے ہی جو صراط پہ سے چل کے جانا تھا، دوزخ کے اوپر سے ہی گزرے، تو ان کو پتا تھا کہ دوزخ کے اوپر سے ایک راستہ جاتا ہے، ایک پل جاتا ہے، اس سے ہو کر ہم کو گزرنا ہے. ان کو پتا تھا. جب وہ گزرے تو پوچھنے لگے فرشتوں کو، ہم کو بتایا گیا تھا کہ ہم کو دوزخ کے اوپر سے گزارا جائے گا، ہم گزر کر تو آ گئے لیکن دوزخ تو دکھائی نہیں دی. کیا کافروں کا راستہ مومنوں کا راستہ الگ الگ ہے؟ کیونکہ ہم کو تو دوزخ دکھائی نہیں دی. مومنوں کافر برو یابت گزار ماں ندیدے مندری راہ دود و نار. مومن اور کافر دونوں اسی کے اوپر سے گزریں گے، ہم کو بتایا گیا تھا. کافر گر جائیں گے، مومن صحیح سلامت نکل جائیں گے، ہم کو یہ بتایا گیا تھا. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ راستے میں ہم کو دوزخ کا دھواں، دوزخ کی آگ کچھ تو دکھائی دے گی، لیکن ہم کو تو کچھ دکھائی نہیں دیا. نک بہشتو بارگاہ ایمنی پس کجا بوداں گزرگاہ دنی. ہم تو اب جنت میں آ چکے ہیں، پل سے گزر کر ہم جنت میں آ چکے ہیں، یہ ہم کو اطمینان کی جگہ نصیب ہو چکی ہے. وہ جو راستہ تھا جس سے گزر کر ہم کو آنا تھا، جہاں سے کافر اور مومن دونوں گزرنے والے تھے، وہ راستہ کہاں ہے؟ جیسے ہم کو کہا گیا تھا کہ اس مقام سے اس مقام تک جانے کے لیے جو راستہ جاتا ہے، اس راستے میں فلاں جگہ گھاٹی آتی ہے. تو اب ہم گھاٹی کا انتظار کرتے رہے لیکن ہم منزل پہ پہنچ گئے، گھاٹی آئی نہیں. تو کہاں ہے راستہ؟ فرشتوں سے پوچھیں گے مومن جنت میں پہنچنے کے بعد. پس ملک گویت کے آن روزے خضر کہاں فلاں جا دید عید اندر گزر. تو فرشتے کہیں گے کہ وہ جو ہرا بھرا باغ جو راستے میں تم نے فلاں جگہ دیکھا ہے، دیکھا نا؟ ہاں دیکھا ہے. دوزخاں بود و سیاست گاہ سخت بر شما شد باغ و بستان و درخت. دوزخ وہیں نیچے تھی، سخت سزا کی جگہ دوزخ وہیں نیچے تھی، اس باغ کے نیچے، لیکن تم کو دکھائی نہیں دی. تمہارے لیے وہ مقام بھی باغ اور چمن اور درخت بن گیا تھا. اب کیوں بنا وہ مقام باغ اور درختوں کی آماجگاہ کیوں بنی؟ چون شمائی نفس دوزخ خویرا آتشیو گبر و فتنہ جویرا جہد ہا کردی تاشد پر صفا نار را کشتید از بہر خدا. دنیا میں جب تم تھے اس وقت تو نے اپنے دوزخ مزاج نفس کو اپنے قابو میں کر کے اس کی آگ بجھا دی تھی. وہی نفس جو جہنمی تھا، وہی نفس تمہارا جو کافر تھا، وہی نفس جو تمہارا فتنہ پھیلانے والا تھا. تم نے مجاہدے کیے تو مجاہدے کرنے کے بعد وہ نفس تمہارا پاک ہو گیا. اس طرح تم نے آگ بجھا دی خدا کے راستے میں.
اور وہ جو نفس ہوتا ہے جو دوزخ کا ساتھی ہے، اسی کی وجہ سے وہ دوزخ دکھائی دیتی ہے۔ تم نے دنیا میں اسی کو پاک کر دیا تو اب دوزخ کہاں سے دکھائی دے گی؟ تم جس راستے سے آئے تھے دوزخ وہیں تھی، لیکن وہاں پر اس دوزخ کو تم سے چھپا دیا گیا اور دوزخ کی آگ تمہارے لیے باغ بنا دی گئی تھی۔ آتش شہوت کے شعلہ می زدے، سبزہ تخوا شدو نور ہدے۔ شہوت کی آگ، خواہشوں کی آگ جو بھڑکتی تھی نفس میں، اس کو تم نے تقوی کا سبزہ اور ہدایت کا نور بنا دیا تھا۔ اسی لیے جو جیسا اپنے آپ کو، اپنی ذات کو دنیا میں بنائے گا، اس کے مطابق ہی اس کو سب کچھ دکھائی دے گا، رزلٹ ویسے ہی آئے گا۔ آتش خشمس شما ہم حلم شد، ظلمت جہلس شما ہم علم شد۔ تمہارے غصے کی جو آگ تھی وہ بھی تم نے مٹا ڈالی۔ غصے کی آگ بھی دوزخ کی آگ ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو تم نے مٹا دیا، غصہ ختم کر دیا۔ جہالت کی جو تاریکی ہے وہ بھی دوزخ سے آئی ہے، اس کو تم نے علم کی روشنی سے بدل دیا۔ جو اسباب تھے دوزخ میں جانے کے یا تم کو دوزخ دکھائی دینے کے، وہ تو سب تم نے ختم کر دیے۔ اب تم کو دوزخ دکھائی کہاں سے دے گی؟ تمہاری جہالت کی تاریکی علم حاصل کر کے تم نے ختم کر دی۔ تمہارے غصے کی آگ، تحمل، بردباری، برداشت، اس کے ذریعے تم نے بجھا دی۔ آتش ہرس از شما ایثار شد، اور ہرس کی آگ ایثار اپنے اندر پیدا کر کے اس کو بجھا دیا تم نے۔ وہاں حسد چو خار بد گلزار شد، کانٹے کی طرح جو حسد تھا تمہارے اندر اس کو تم نے چمن بنا دیا۔ جو اسباب تھے تم کو جہنم دکھائی دینے کے، وہ سب تم نے دنیا میں ختم کر دیے تھے۔ اب کہاں سے تم کو جہنم دکھائی دیتی؟ کہاں سے اس کا دھواں، اس کا آگ دکھائی دیتی؟ چون شما ای جملہ آتش ہائے خش، بیر حق کشتی جملہ پیش پیش۔ چونکہ تم نے ان تمام آگوں کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے بجھا دیا۔ نفس ناری را چو باغ ساختیت، وہ نفس جو جہنمی نفس تھا تم نے اس کو باغ بنا لیا۔ اندرو تخم وفا انداختی، اس کے اندر تم نے تخم وفا بو دیا، وفاداری کا بیج بو دیا۔ اب جو جھاڑ اگیں گے اس بیج کے بونے کے بعد، وفاداری کے درخت اگیں گے، تو اس کی وجہ سے دوزخ کی آگ تم کو دکھائی نہیں دے گی۔ دیکھیے، دوزخ کی آگ میں گرنا یا اس کی گرمی محسوس کرنا یا اس کی شدت محسوس کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، دکھائی بھی نہیں دے گی۔ بلبلانے ذکر تسبیح اندرو، خوش سراہاں در چمن برطرف جو۔ دنیا میں جب تک تم تھے، ذکر کی، تسبیح کی بلبلیں نہر کے کنارے تمہارے چمن میں خوش ہلانی کرتی تھی۔ تمہاری جان کی جو نہر تھی، اس نہر کے پاس ایک کچھ بلبلیں بیٹھ کر حمد اور تسبیح کیا کرتی تھیں، ذکر و فکر کیا کرتی تھی دنیا میں رہ کر۔ تو باغ ہی ملے گا نا، باغ میں ہی ہوگا، یہ دوزخ میں تو نہیں ہو سکتا، آگ میں تو نہیں ہو سکتا۔ دائی حقرا اجابت کر دعید، وز جہیم نفس آب آور دعید۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات تم نے مان لی۔ دائی حق جو تھا اس کو تم نے قبول کیا، اس کی بات مان لی، تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ تم نے دوزخ کی جو آگ ہے، جو نفس کی شکل میں تمہارے اندر رکھی گئی تھی، اس پر تم نے پانی مار دیا۔ دوزخ مانیس در حق شما، سبزہ گشت و گلشن و برگو نوا۔ ہماری دوزخ بھی تمہارے لیے سبزہ، گلشن اور ساز و سامان بن گئی۔ دوزخ تو وہی ہے، سب کے لیے وہی ہے، لیکن تمہارے حق میں وہ دوزخ بھی سبزہ بن گئی، ہریالی بن گئی، باغ بن گئی، تمہارا اپنا ساز و سامان بن گئی۔ دنیا میں رہ کر تم نے یہ کام کر لیا۔ چیست احسان را مکافات اے پسر، لطف و احسان و ثواب معتبر۔ اے بیٹا یاد رکھو، احسان کا راستہ تم نے اختیار کیا، تو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کی جزا احسان کے علاوہ کچھ ہے؟ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ مہربانی ہے، احسان ہے، ثواب ہے۔ اب بدلہ لو، جو تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ کرو، جو تم نے مٹا دیا ہے اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ میں شما گفتید ماں قربانیم، پیش اوصاف شما ماں فانیم۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ ہم فدائی ہیں؟
ہم مومن ہیں، ہم فدائی ہیں، ہم حق کے راستے پر چلیں گے، سب کچھ قربان کریں گے، یہ کہا تھا نا تم نے؟ اے خدا ہم تیرے بندے ہیں، تیرے فدائی ہیں، فانی ہیں، تو باقی رہنے والا، یہ کہا تھا نا، یہ اس کے اثرات ہیں۔ ماں اگر خلاش اگر دیوانہ ایم، مست آں ساقی وہ آں پیمانہ ایم، ہم بھلے ہی مفلس ہیں، خلاش ہیں، دیوانے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، عقل مندی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اس راستے میں اپنے آپ کو عاشق بنا لیا تھا، دیوانہ بنا لیا تھا، اور کہتے تھے کہ ہم اسی ساقی کے ہیں اور اسی کے دیے ہوئے پیمانے سے مست ہیں، اپنے ساقی کے پلائے ہوئے پیمانے سے مست ہیں۔ اسی طرح تم نے زندگی گزاری تھی نا۔ برخط فرمان او سرمین ہم، جان شیری را گروگاں امید ہم، اس کے ارشاد کی، اس کے احکامات کی فرمانبرداری کی تھی، تابعداری کی تھی، اور اپنی جان کو گروی رکھ دیا تھا، بیچ دیا تھا، تم نے بیعت کر لی تھی، یعنی بیچ دیا تھا، اس کے راستے میں اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا تھا، تو جان بیچ دی تھی، تو جب جنت کے عوض میں جان بیچ دی تو اب جنت ہی ملے گی۔ خیال دوست در اسرار ماست، چا کری و جاں سپاری کار ماست۔ جب تک اپنے محبوب کا خیال ہمارے دلوں میں ہے تب تک اس کی خدمت گزاری اور فداکاری ہمارا کام ہے۔ تا خیال دوست در اسرار ماست، چا کری و جاں سپاری کار ماست۔ ہر کجا شمع بلا افروختند، صد ہزاراں جان عاشق سوختند۔ انہوں نے، ایسے عاشقوں نے، جہاں کہیں بھی اپنے عشق کی شمع روشن کی ہے، اپنے عشق کا چراغ جلایا ہے، وہاں لاکھوں عاشقوں کی جانیں جلا ڈالی۔ مطلب اس میدان میں جب کوئی ایک عاشق اترتا ہے تو اپنے ساتھ 12 کو عاشق بنا لیتا ہے۔ صد ہزاراں، میں تو 12 کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو صد ہزاراں کہہ رہے ہیں، لاکھوں عاشقوں کی جانیں جلا ڈالی۔ عاشقانے کز درونی خانہ اند، شمع روئے یار را پروانہ اند۔ اور وہ عاشق جو بارگاہ کے اندر بستے ہیں، مقرب ہیں، اس کے قرب میں رہتے ہیں، اس کے پاس میں رہتے ہیں، اس کے قریب رہتے ہیں، شمع روئے یار را پروانہ اند، وہ اپنے محبوب کے رخ کی شمع کے پروانے ہیں۔ عاشق بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک عشق کرنے والا ہوتا ہے لیکن اپنے محبوب سے کبھی کبھار ملاقات کر لیتا ہے، لیکن ایک وہ عاشق ہوتا ہے جو ہمیشہ پاس رہتا ہے، پروانے کی طرح آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ مقرب ہے۔ اے دل آجا رو کہ باتو روشنند، وز بلاہا مرتورا چوں جوشنند۔ اے دل، اے انسان، اے دل، تو وہاں جا جہاں تیرے ساتھ وہ روشن ہے، انہی کے ساتھ رہے، اپنا سارا وقت انہی کے ساتھ بتانے کی کوشش کر۔ وہ جو وز بلاہا مرتورا چوں جوشنند، جو کہ تیرے تکلیفوں، مصائب، پریشانیوں کے راستے میں تیری زرہ ہیں۔ زرہ جانتے ہیں آپ؟ ایک لوہے کا لباس ہوتا ہے جو سپاہی پہن لیتے ہیں، پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا، جب تلواروں کی جنگ ہوا کرتی تھی تو جنگ میں جانے والا ایک زرہ لوہے کے کپڑوں کی طرح کا ایک زرہ پہن لیتا تھا تاکہ اس کے جسم کے اوپر تلوار کا وار نہ ہو، ایک طریقے کا دفاعی کوچ ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تیرا محبوب تیرے لیے دفاعی زرہ ثابت ہو جائے گا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تیرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ درمیانے جا ترا جامی کنند، تا ترا پربادہ چون جامی کنند۔ وہ تجھے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، تیری پذیرائی کرتے ہیں، تجھے اپنے پاس بلاتے ہیں، تیری کبھی کبھار خاطر مدارت بھی کر دیتے ہیں، تیرے عیبوں کو ڈھانپ دیتے ہیں، تیری سرپرستی کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ تجھ سے ان کو فائدہ نہیں بلکہ ان سے تجھے فائدہ ہو، تاکہ تجھے وہ جام کی طرح شراب سے بھرپور کر دیں، پلاتے جائیں۔ غرض ان کی نہیں ہوتی، غرض تمہاری ہوتی ہے۔ درمیانے جان ایشاں خانہ گیر، در فلک خانہ کنائے بدر منیر۔ اب تیرا کام یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لے۔ اے روشن چاند، اگر تو چاند ہے تو آسمان میں جگہ بنا،
زمین میں جگہ چاند نہیں بناتا، مٹی پتھر بناتے ہیں زمین میں جگہ. تو چاند ہے تو تجھے چاہیے کہ اپنی جگہ آسمان میں بنائے. چوں اتارت دفتر دل وا کنند تاکہ بر تو سر رہا پیدا کنند. وہ اتارت کی طرح ایک ستارہ ہوتا ہے آسمان کا، اتارت، جس کو دبیر فلک بھی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا. آسمان کا منشی بھی کہتے ہیں اس کو. اور اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ علوم اور معارف کا تعلق اسی سے. اتارت جس کے طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ علم والا بن جاتا ہے، عرفان والا بن جاتا ہے. ایسا ایک کانسیپٹ ہے. تو اس کا خالی آپ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر. جیسے اتارت تیری طرف متوجہ ہو جائے تو تیرے اوپر علوم اور معارف کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ تیرے حق میں اتارت ثابت ہوگا. تاکہ برتو سر رہا پیدا کنم، تاکہ تیرے دل کے اوپر آہستہ آہستہ ایک ایک راز کھلتا جائے، وہ کھول دیتے ہیں. پیش خیشہ باش چوں آوارئی بر مہ کامل زن ار مہ پارئی. اب آپ کہتے ہیں جو تیرا اپنا ہے نا اسی کے پاس رہے، آوارہ ادھر ادھر کیوں گھومتا ہے؟ ادھر ادھر کیوں گھومتا ہے؟ جو تیرا ہے تو اس کے پاس رہے. بر مہ کامل زن اور مہ پا رہے. اگر تو چاند کا ٹکڑا ہے تو پھر چاند سے جڑ جا. چاند کا ٹکڑا چاند سے جڑتا ہے، اور وہ بھی وہ کامل چاند ہے، فل مون ہے. جز برا از کل خود پرہیز چیست با مخالف ای ہما آمیز چیست. جز کو اپنے کل سے پرہیز کیوں ہے؟ اگر تو جز ہے، اگر تو چاند کا ٹکڑا ہے تو پھر چاند سے اپنے آپ کو متعلق کر دینے سے تجھے پرہیز کیوں ہے؟ کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ اگر تو جز ہے تو کل سے ملنا چاہیے نا. کل میں جانے سے تجھے آر کیوں ہے؟ تو پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ اور مخالف کے ساتھ میل کیوں کرتا ہے؟ اگر تو طریقت کے میدان میں آنا چاہتا ہے، اگر تو تصوف کا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو روحانیت کے میدان میں آنا چاہتا ہے تو پھر ادھر آ. دنیا داروں کے ساتھ کیوں ملتا ہے؟ ان سے کیوں تعلق رکھتا ہے؟ ان سے تعلق رکھے گا ان سے دور ہو جائے گا، ان سے تعلق رکھے گا ان سے دور ہو جائے گا. جن سرابی نو گشتہ در روش غیب ہابی گشتہ اینس پرتوش. تو اس کے سامنے جائے گا، اس کے پاس بیٹھے گا تو جنس کو نو بنتے ہوئے دیکھے گا. تو اس کے طریقے پر چلے گا یا اس کے سائے میں رہے گا تو غیب کو مشاہدے کی طرح دیکھے گا. جنس اصل میں ہے جینس، اور نو کہتے ہیں اسپیشیز. تو جینس کو اسپیشیز کی طرح دیکھو، ویسے کنورٹ ہو جاؤ. Behold how the genus has become species in the process. Behold how the unseen things have become visible in emanation. ایسا ہوگا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. تو اس کے سامنے جائے گا تو اس سے اکتساب فیض کرے گا تو یہ سب کچھ دیکھے گا. تاچ زن اشوا خری اے بے خرد از دروغو اشوا کے یا بھی مدد. اے کم عقل انسان، عورتوں کی طرح کب تک مٹکتا رہے گا؟ تاچ زن اشوا خری اے بے خرد، کب تک عورتوں کی طرح مٹکتا رہے گا؟ کب تک دھوکہ دیتا رہے گا؟ از دروغ و اشوا کے یا بھی مدد، جھوٹ اور فریب سے کب تک مدد حاصل کرتا رہے گا؟ دنیا ساری جھوٹ اور فریب پر ٹکی ہوئی ہے، ساری دھوکہ دہی ہے. حضرت عارف رحمت اللہ علیہ، جس کا گزشتہ کے درس میں بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے، میرے تایا حضرت، ان کا شعر ہے: دنیا ہے فریب آگی دھوکے کے سوا کیا ہے. دنیا ہے فریب آگی دھوکے کے سوا کیا ہے. جس عمر پہ غرہ ہے وہ عمر تیری کب تک. تو یہ کب تک جھوٹ اور فریب سے مدد حاصل کرتا رہے گا؟ کب تک دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا؟ ایک دن سب ختم ہونے والا ہے. دنیا ہے فریب آگی دھوکے کے سوا کیا ہے. جس عمر پہ غرہ ہے وہ عمر تیری کب تک. مل جائے گی مٹی میں ایک روز سبھی دنیا، اس عالم فانی میں رہتا ہے کوئی کب تک. چاپلوسی لفظ شیرین و فریب می ستانی می نہیں چوں ضرب جیب. یہ خوشامد فلیٹری ایٹیٹیوڈ، لفظ شیرین، مٹھے بول، سویٹ ورڈز تیرے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. فریب کیجولنگ
اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی پیسہ اٹھا کے جیب میں رکھتا ہے. تو اپنے جیب میں یہ چیزیں رکھ رہا ہے پیسوں کی طرح، جبکہ یہ کچھ بھی تیرے کام کا نہیں ہے. ہر کسی کو تعریف بڑی اچھی لگتی ہے، تعریف پانے کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے. خود تعریف حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی بھی خوشامد کرتا ہے. میٹھے بول کوئی کر دے تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ جو اسباب ہے اس کی طرف مت بھاگ، یہ دیکھ کہ تجھے کس کی طرف جانا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کا جو شعر ہے ٹاپ کلاس. میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو یہ شعر یاد کر لینا چاہیے. 2 شعر مسلسل ہے. مر تو را دشنام و سیلی شہاں، بہتر آید الثنائے گمراہاں. بڑے لوگوں کی گالیاں اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ گمراہ لوگوں کی تعریف سے اچھی ہے. بڑے لوگ، صاحب دل لوگ جو شاہ کے درجے والے ہوتے ہیں، وہ اگر تجھے برا بھی بولتے ہیں تو ان کا برا بولنا تیرے حق میں اچھا ہے لوگوں کی تعریفوں سے، دنیا والوں کی تعریفوں سے. صفح شاہ خر مخر شہد خساں، تا کسے گردیز اقبال کساں. بڑے لوگوں کا تماچا کھا لے، کمینوں کا شہد مت کھا. بڑے لوگ اگر مارتے بھی ہیں تو ان کا تماچا کھا لے، لیکن یہ کمینے لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں ان کا شہد بھی مت کھاؤ. اور اسی طرح تم صاحب دل لوگوں میں شامل ہو سکو اور انسان بن سکو. زاں کے ذیشاں دولت و خلط رسد، در پناہ روح جاں گردد جسد. کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے تم کو دولت اور خلط ملتی ہے. فیلیسٹی بھی انہی کی وجہ سے تم کو ملے گی، روپس آف آنر بھی تم کو انہی کی وجہ سے ملے گا. روح کی پناہ میں آ جاؤ تو پھر جسم بھی تمہارا روح بن جائے گا. ہر کجا بینی برہنا بے نوا، داں کے او بگریختس از اوستا. اور جس کو بھی تو بے سر و سامان، ننگا بھکا، روحانیت سے دور دیکھے، اچھے لوگوں سے بھاگتا ہوا دیکھے، تو سمجھ لو کہ وہ اپنے استاد سے بھاگا ہوا انسان ہے. جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا ہوتا نا، اچھے لوگوں سے دور جانے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھر سے بھاگا ہوا انسان. اب وہ ایسا کیوں کرتا ہے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اور وہ اچھے آدمی سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ ایک بڑا خاص سوال ہے. جبکہ اس کو خود کے معلوم ہے یہ اچھا آدمی ہے، پھر بھی وہ اسے دور بھاگتا ہے. کیوں؟ اس کی خاص وجہ ہے. وہ وجہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان.